آج شمسی سال کی نئے سال کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ سالوں کا گزر جانا اور سالوں کا آنا، ایک سال ختم ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی چلا آ رہا ہے، اور عموماً جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو بعض مرتبہ مبارکبادی بھی دیتے ہیں۔ اس مبارکبادی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ انسان کسی امتحان کے دور سے گزر رہا تھا، اب وہ اس امتحان سے کامیاب ہو گیا تو ایسے موقع پر مبارکبادی دے دی جاتی ہے، چاہے وہ پڑھائی کے سلسلے کا امتحان ہو یا کوئی اور کہیں کسی طرح کا کوئی مقابلہ ہو، وہاں جو آدمی کامیاب ہو گیا، جو جیت گیا، تو اس کو مبارکبادی دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مبارکبادی کے لائق تو وہ ہیں جن کا گزشتہ سال واقعی مبارکبادی کے لائق ہو، کہ وہ پورے سال ہر طرح کی گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر کبھی کہیں کوتاہی ہو گئی اس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے تلافی کی۔ ایسا خوش نصیب بندہ اور ایسی خوش نصیب بندی واقعی لائق اور قابل مبارکباد ہے، اور مبارکبادی کے لائق وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے تمام عائد کردہ فرائض کو اور واجبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا، اور مبارکبادی کے لائق وہ ہے جس نے اس پورے سال میں اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے نبھایا، جن ذمہ داریوں کا تعلق اس کے کسی خاص شعبے سے تھا۔ مبارکبادی کے لائق وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ہر اعتبار سے نبھایا۔ اب ہم میں سے کون اس مبارکبادی کے لائق ہے؟ انسان ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر بندہ اپنے بارے میں کسی نہ کسی حد تک فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا جو یہ گزشتہ 1 جنوری سے لے کر اس سال کی 1 جنوری تک یہ سال گزرا، اور میری زندگی کے یہ ایام گزرے، کس حال میں گزرے، ہر بندہ اپنے بارے میں کسی نہ کسی حد تک فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کا فرمان، اس میں ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا محاسبہ ہو، خود اپنا حساب کر لو، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ تو ظاہر بات ہے جو سال گزر گیا، اس سال کے بارے میں اللہ کے ہاں تو حساب دینا ہی دینا ہے،
اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ سال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور تم کو وہاں حساب دینا پڑے، اپنے اس سال کا محاسبہ خود کرو کہ میرا یہ سال مبارک بادی کے لائق ہے یا خدا نخواستہ قابل حسرت اور قابل افسوس ہے. مفسر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے صاحبزادی نے لکھا ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے تو ان کی جب تاریخ پیدائش ہر سال آتے تھے تو وہ اپنی اس سال کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے، جس کو انہوں نے مرثیت سے تعبیر کیا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا. وہ اردو کے مسل میں اکثر پیش کیا کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن بندہ بار بار اپنے پائے ہوئے اور اپنے کھوئے ہوئے کے بارے میں موازنہ کرتا رہتا ہے. تو جس طرح ہم ہر سال اپنی زندگی کا ایک ایک سال کھوتے رہے، اب ہماری زندگی کا ایک اور سال چلا گیا. اس زندگی کے اس ایک سال کو ہم نے کھویا، اس کے بدلے میں کیا پایا اور کیا کھویا. ہر بندہ اپنے اعمال کو اس انداز سے سوچے. تو آج 2021 کا پہلا دن ہے اور 2020 کا جو سال تھا وہ چلا گیا. تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس گزشتہ سال کے بارے میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کو جس طرح یہ سال گزارنا تھا اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر. ایک تو صرف ایک انسان اپنی دنیا کو سامنے رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے وہ خوش ہو، لیکن ایک یہ کہ اپنی دنیا اور آخرت، اور اصل تو آخرت، اپنی دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر مجھے یہ 2020 جس طرح گزارنا تھا میں نے گزارا کہ نہیں. اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک ہی کہ میرا یہ سال اس طرح گزرے جو اللہ کی شایان شان، اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک یہ کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح یہ سال گزار سکتا تھا، جتنا میرے بس میں تھا، جیسا گزارنا میرے بس میں تھا، میں نے ایسا کیا بھی کہ نہیں، اس بارے میں ایک محاسبہ کریں. یہ تو ہو گیا گزشتہ سال کے بارے میں. ایک اب ہمارے نئے شمسی سال کی کیا ہو گئی ابتدا، آغاز. آج کیا ہے؟ پہلا دن. آپ نے دیکھا ہوگا دکاندار جو صبح اپنی دکان کھولتا ہے اور پہلے اس کو کوئی آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کشمیری میں کہتے ہیں دسلاب کرنا، اور اردو میں باہر کی اس میں کہتے ہیں بونی کرنا. یہ گویا کہ ہماری زندگی کے ایک نئے سال کا پہلا دن ہے. کتنا اچھا ہو کہ ہم آج دو کام کر کے اٹھیں. ایک اپنی زندگی کا گزشتہ سال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ کہہ کر پیش کریں کہ رب العالمین جس طرح مجھے یہ سال گزارنا تھا، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ سال ایسے نہیں گزر سکا. میں بہت کچھ کر سکتا تھا آپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن رب العالمین میں اقرار کرتا ہوں ایسا نہیں ہو سکا. معافی چاہتا ہوں. اور بہت کچھ جو مجھے اس سال میں نہیں کرنا تھا، میں بچ سکتا تھا، لیکن رب العالمین میں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس سال میں مجھ سے بہت وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. رب العالمین میں معافی چاہتا ہوں.
یہ تو گزشتہ سال کے تعلق سے، اور ایک اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ اب تک کے میرے سال جس طرح گزرے ہیں مجھے معاف کیجئے، میں عہد کرتا ہوں اپنی زندگی کے اس نئے سال کو حتی الامکان میں آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی فکر کروں گا، کوشش کروں گا۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے اور ذرا ہمت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھولتے ہیں۔ بندہ ہی نہ چاہے تو اب اللہ تعالیٰ پھر زبردستی بھی کسی بوفر قرآن پاک میں انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم زبردستی ہدایت کو تمہارے اوپر چپکا دیں حالانکہ تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو؟ تو بندہ جب ارادہ کرتا ہے اور ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہم آج کے اس مبارک دن میں اس ارادے کے ساتھ، اس مبارک آج جمعے کا مبارک عظیم دن ہے، اللہ سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ رب العالمین میں یہ ارادہ کرتا ہوں یہ سال انشاءاللہ حتی الامکان آپ کی پسند کے مطابق، آپ کی رضا کے مطابق گزاروں گا۔ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورے سال میں میری کوئی نماز قضا نہ ہو، میری تلاوت نہ چھوٹے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے یہی سال ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی کا آخری سال ہو، جیسے گزشتہ سال بہت سارے لوگوں کی زندگی کا آخری سال تھا، چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گزشتہ زندگی کے بارے میں بار بار سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں، معافات کی تلافی نصیب فرمائیں، اور یہ آنے والا سال ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اور ساری انسانیت کے حق میں امن اور سلامتی کا سال ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری زندگی اب اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالیٰ۔